بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، 17 رمضان المبارک ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کا دن ہے۔ تو اس مناسبت سے آج میں آپ کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ خصوصیات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ باقی کسی ازواج مطہرات میں سے کسی کو بھی وہ خصوصیت نہیں ملی جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ یوں تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ہی بیویاں پاک ہیں اور ساری بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کی ہاں ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں، جانوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ وازواجہ امہاتہم، اور پاک پیغمبر کی بیویاں یہ ان کی مائیں ہیں۔ یعنی جیسے ایک نبی کا درجہ باپ کی حیثیت سے ہوتا ہے تو نبی کی بیویوں کا درجہ ماں کی حیثیت سے ہے۔ انبیاء علیہم السلام تو باپ سے بھی زیادہ امت کے اوپر شفقت کرنے والے اور رحم کرنے والے ہوتے ہیں، اسی طرح نبی کی بیویاں وہ بھی امت کی مائیں ہوتی ہیں۔ تو ازواج مطہرات میں سے ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے، مگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام بہت ہی بلند ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھ میں 10 خصوصیات ایسی ہیں کہ جو کسی اور زوجہ مطہرہ میں نہیں ہیں۔ شاید آپ میں سے اکثر احباب نے ان چیزوں کو پہلے سنا ہوگا، لیکن بہت سارے میرے بھائیوں نے ان چیزوں کو نہیں سنا ہوگا، اس لیے وہ بھی توجہ دھیان سے اس کو سنیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھ میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ جب میرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا تو میں باکرہ تھی، کمواری تھی۔ آپ کی باقی بیویوں میں سے کوئی ایک بھی جس وقت آپ کے ساتھ نکاح ہوا تو کمواری نہیں تھی، کوئی بیوہ تھی تو کوئی مطلقہ تھی، طلاق یافتہ تھی۔ یہ صرف خصوصیت مجھ میں ہے کہ میں کنواری ہونے کی حالت میں آپ کے نکاح میں آئی۔ اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے میں محبوب تھی ایسے ہی میرے والدین کے ساتھ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی، اور باقی انسانوں میں سب سے زیادہ محبت میرے والد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھی، تو میں ان کی بیٹی ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری ازواج سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے تھے۔ اور تیسری خصوصیت مجھ میں یہ ہے کہ کسی نبی کے بستر کے اوپر جبرائیل امین علیہ السلام وحی لے کے نازل نہیں ہوئے، مگر میرے بستر میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں لحاف میں لیٹی ہوتی تھی تو کئی دفعہ جبرائیل امین علیہ السلام وحی لے کر آئے۔ اور چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ میں نے جبرائیل امین علیہ السلام کو اصلی حالت میں دیکھا ہے، اور کسی زوجہ مطہرہ نے آپ کو اصلی حالت میں نہیں دیکھا۔ اور پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ جب منافقین نے مجھ پر تہمت لگائی اور برائی کو میری طرف منسوب کیا تو اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیتیں میری براءت میں نازل فرمائیں، اور میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ عرش والا رحمان وہ میری صفائی کو، میری براءت کو بیان کرے گا۔ اور یہ ایسی خصوصیت ہے کہ میری براءت میں جو قرآن کی آیتیں آئیں تو قیامت تک ان آیتوں کی تلاوت کی جائے گی، اور انہی آیات میں
آخر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک لہم مغفرۃ و رزق کریم، کہ مغفرت بھی ہے اور رزق کریم کا وعدہ بھی ہے۔ تو میں اللہ کے نبی پاک، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے لیے پاک بیویوں کا انتخاب کیا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، کہ گندے مردوں کے لیے گندی عورتیں ہوتی ہیں، گندی عورتوں کے لیے گندے مرد ہوتے ہیں، اور پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں اور پاک عورتوں کے لیے پاک مرد ہوتے ہیں۔ تو ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ نبی پاک ہیں تو نبی کی ساری بیویاں بھی پاک ہیں، اور جو نبی کی بیویوں کے بارے میں بدگمانی کرے، نبی کی بیویوں کے اوپر تہمت لگائے، نبی کی بیویوں کے بارے میں شک کرے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ خصوصاً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جو برے الفاظ بولے تو وہ قرآن کا منکر ہے، قرآن کی آیات کا منکر ہے، اور قرآن کے ایک لفظ کا انکار کرنے والا بھی آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات میں تو قرآن کی 18 آیتیں آئیں، تو وہ کہاں پہ اسلام کے اندر باقی رہ سکتا ہے؟ اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری ایک خصوصیت یہ ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے میرے عقد نکاح سے پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر میری تصویر لا کے دکھلائی، اور یہ فرمایا کہ یہ آپ کی بیوی ہیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اور امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور بیوی کو 2 راتیں اور 2 دن مقرر نہیں فرمائے، لیکن میرے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن اور 2 راتیں مقرر فرما دی، کہ سب بیویوں کے لیے 1 رات اور 1 دن کی باری ہوتی تھی۔ تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا، سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا، جو بوڑھی ہو چکی تھیں، تو انہوں نے اپنی باری بھی مجھے عنایت فرما دی، تو 2 راتیں اور 2 دن یہ میرے حصے میں آ گئیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رفاقت اور معیت مجھے زیادہ نصیب ہوئی۔ اور میری ایک خصوصیت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل آخری ہفتہ میرے ہی گھر میں قیام فرمایا، باقی ازواج مطہرات کی اجازت سے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال، دنیا سے پردہ فرمانا بھی میرے ہی گھر میں ہوا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک کے اندر جو آخری چیز گئی تو وہ میرا آب دہن تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کا مطالبہ کیا تو میں نے مسواک اپنے دانتوں میں چبا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں رکھی، تو میرا لعاب، میرا آب دہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک میں چلا گیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے ہی حجرہ مبارک میں آرام فرما ہیں، کہ قیامت تک کے لیے اللہ رب العالمین نے میرے حجرے کو جنت کا ٹکڑا بنا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میرے حجرہ کو آپ کا مسکن بنا دیا۔ تو جہاں پہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، جو روضہ مطہرہ ہے، روضہ مبارکہ ہے، یہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ مبارک ہے۔ اور جہاں پہ کھڑے ہو کے سلام پیش کرتے ہیں مواجہ کی طرف، تو یہاں پہ حضرت ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھیں، ان کا مکان ہوا کرتا تھا۔ تو یہ ایسی خصوصیات ہیں جو امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے اللہ نے عطا فرمائی، کسی اور بیوی کو اللہ نے نصیب نہیں فرمائی۔